اس بائیلیٹرلزم کو ہندوستان نے خود دفن کیا یونیلیٹرل ایکشن سے. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں. تو بائیلیٹرلزم کا موقف جو پیش کرتے تھے اس بائیلیٹرلزم کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا یونیلیٹرل میجرز لے کر. اور جو انٹرنل معاملہ کہتے تھے ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اس میں باقیوں کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, آج اس اجلاس کے منعقد ہونے سے 5 دہائیوں کے بعد اس کی بھی نفی ہو گئی. اس اجلاس کے بعد بالکل ایک چیز واضح ہو گئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور اور مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ابھی حقائق مزید سامنے آ سکتے ہیں. تو جب یہ رابطے جو منقطع ہیں بحال ہوتے ہیں اور صحیح صورتحال سامنے آتی ہے تو گراؤنڈ سچویشن کی صحیح عکاسی تب ہو سکے گی کہ زمینی حقائق کیا ہیں, اور ان زمینی حقائق کو بھی ان کو سامنے رکھنا ہوگا آئندہ کی سوچ بچار کے لیے. انہوں نے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا اور کلوز اٹینشن پے کرنے کا بھی ذکر ہوا. آج کے اس اجلاس کے بعد میں نے کل صبح 11 بجے ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں پاکستان کے مختلف ادارے پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم الحمدللہ اس تاریخی پیش رفت کو, اس تاریخی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید غور و فکر کریں گے کہ مزید بلڈنگ بلاکس کیا ہونے چاہیے, اور مزید کشمیری جن کو اس وقت جکڑا ہوا ہے, پابند سلاسل ہیں, ان کی آواز کو دبایا ہوا ہے اور وہ ریزسٹ کر رہی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی یکجہتی کے لیے اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کو مزید کیا کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے صورتحال ایوالو کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں گے اس کے عین مطابق, کیونکہ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اور اپنے تاریخی موقف کے ساتھ آخری حد تک کھڑے رہنا ہے. اور میں آج اس فیصلے کی تجدید کر رہا ہوں اس اجلاس کے بعد, اور اگر میری آواز مقبوضہ کشمیر تک پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی آج نہیں تو کل, کب تک یہ پابندی لگائیں گے, کب تک ان کے ہماری رسائی ان تک نہیں ہو پائے گی. تو میری آواز آج پہنچتی ہے یا جب بھی پہنچتی ہے واضح طور پر پاکستان کی آواز ہے, اور اس آواز کو ان نے 14 تاریخ کو یوم آزادی کے دن واضح طور پر سن لیا ہوگا کہ پاکستان کے شہر شہر میں ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا, اور انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اور وہ دیکھ لیں گے, اور جو بیرون ملک رہتے ہیں کشمیری ان کی اطلاعات رشتہ داروں کی ان تک پہنچ جائیں گی کہ پورے یورپ میں, لندن میں, مختلف دارالخلافوں میں کس جذبے کے ساتھ اور کس عقیدت کے ساتھ یوم سیاہ جو ہے وہ منایا گیا اور ان کے ساتھ اظہار کیا گیا. میں آج انٹرنیشنل میڈیا کا, پاکستانی میڈیا تو جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے,
اور ہم آپ کے شکرگزار ہیں، لیکن آپ پاکستانی ہیں اور آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے، اور آپ نے دیکھا بڑے عرصے بعد، حقائق اور جو چیزیں بھارت نے، ہندوستان نے چھپانے کی کوشش کی، انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ان اداریوں کا، ایڈیٹوریلز کا، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، گارڈین ہے، مختلف اخبارات ہیں، میں کس کا نام لوں، بی بی سی کے تجزیے ہیں جس کو اپنا ہندوستان نے چیلنج کیا تھا رپورٹ کو، اور انہوں نے کہا تھا وی اسٹینڈ بائی آور رپورٹ، اور انہوں نے جو ایکسٹینسو کوریج دی ہے CNN نے، میں ان سب اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج ان انسانی تنظیموں کا، انسانی حقوق کی تنظیموں کا، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، انٹرنیشنل کمیشن آف جورس ہے، کہ انہوں نے، اور اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں اور جو ان کی رپورٹ ہے، جنہوں نے 2018 میں، جولائی 2019 میں، آج جس کو سلامتی کونسل جس نے غور و فکر کیا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ یکے بعد دیگر یہ چیز بلڈ ہوئی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے۔ اور ہندوستان نے جب دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے اور وہ ایلینیٹ ہو چکے ہیں کشمیری، تو یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی ٹو کلنگ آن ٹو واٹ دے ہیو مورلی، پولیٹیکلی اینڈ انٹلیکچولی لاسٹ۔ آج کوئی کشمیری نہیں ہے جو آج ہندوستان کے موقف کے ساتھ آواز ملائے گا۔ میں آج چیلنج کر رہا ہوں، میں ہندوستان کی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، جو آپ کا موقف رہا ہے اور آپ نے جو دنیا کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہم ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، خوشحالی کا ایک دور دیکھنا چاہتے ہیں وہاں، تو کرفیو ہٹائیے، جو پابند سلاسل ہیں، جو قید میں ہیں، کشمیر کی قیادت، ان کو رہا کیجئے اور پھر ان کو جمع کرنے دیں، کشمیریوں کو جس جگہ وہ چاہیں، سری نگر میں چاہیں یا جہاں چاہیں، ان کو جمع کرنے دیں اور ان سے رائے لے لیں۔ جس پلیبسسٹ سے وہ کتراتے ہیں، چلو وہ تو کل کی بات ہے، لیکن آج کا جو اقدام ہے 5 اگست کا، اگر اس پر بھی وہ رائے لینا چاہتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ پابندیاں ہٹا دیں، انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں جانے دیں اور پھر رائے قائم کرنے دیں۔ کوئی انٹرنیشنل آبزرور، کوئی ہیومن رائٹس کی باڈی پاکستان کے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے، آزاد کشمیر کا، اس کو دیکھنا چاہے، آنا چاہے، ملنا چاہے لوگوں سے، ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم ان کو پورا ایکسیس دیں گے۔ اگر انہیں اتنا اعتماد ہے اپنے موقف پر تو کیا وہ بھی دینے کی ضرورت کریں گے؟ یہ ہے آج جو سوال ہے جس پر پاکستان نے دنیا کو پاور کرانا ہے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی ہماری سفارتی، ہماری اخلاقی اور ہماری سیاسی سپورٹ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور جب تک انہیں حق کی خود ارادیت کی منزل وہ نہیں پا لیتے، ہم اپنے اس موقف پر انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ آخری بات، آج 3
मैसेजेस बड़े क्लियर हो के सामने आए हैं, दुनिया के सामने आए हैं, आवाम के सामने आए हैं। एक मैसेज है कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों के लिए, और वो मैसेज बड़ा वाज़े हो गया 14 और 15 को कि आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। दूसरा मैसेज है पाकिस्तानी कौम के लिए कि आज का दिन इट्स अ वाटरशेड, ये एक नई करवट ली है अल्लाह के फजल करम से इस कश्मीर की जद्दोजहद ने, और इंशाअल्लाह आज तस्लीम किया गया है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसका हल निकलना चाहिए, और ऑब्वियसली दुनिया की प्रेफरेंस है कि पीसफुल ज़राए से निकलना चाहिए, और पाकिस्तान की भी ये तरजीह है कि हमारी पहली तरजीह हमेशा ये रही है कि पुरअमन ज़राए और पुरअमन तरीक़ों से इसका हल निकलना चाहिए। मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान का, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर 72 घंटों के अंदर रुकावटों के बावजूद इजलास तलब किया, और आज ये मसला इंटरनेशनलाइज हो गया है। अगर हिंदुस्तान की क़यादत तिफ़ल तसलियाँ देना चाहती है अपनी आवाम का मुंह बंद करने के लिए तो 100 दे, ये मसला अब अंदरूनी नहीं रहा, ये दुनिया की नज़र में आ गया है। कश्मीर सेंटर स्टेज है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। वन बाय वन क्वेश्चन होंगे जी। मतीन साहब। जी शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा, अपने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, लेकिन अगर आप शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा, अपने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, लेकिन अगर आप 2 घंटे की इंडिया से आने वाले पैगाम पर नजर डालें तो भारतीय वज़ीर दिफा ने न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाने का भी कह दिया है, तो आप इसको कितनी सीरियस थ्रेट समझते हैं? और इसके साथ ही बताइएगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमले का जो इशारा जो खदशा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जाहिर किया था, अब थ्रेट लेवल कितना है और इससे कैसे निपटें? एक सेकेंड, देखिए मतीन भाई, आपने बहुत संजीदा सवाल कर दिया है। मैं इसको एंटिसिपेट कर रहा था, और मैं आपके इल्म में है कि भारत के वज़ीर दिफा का बयान आया है, और जब से वो बयान आया है चौंका देने वाला बयान था। मुझे हैरत हुई कि एक ज़िम्मेदार शख्सियत इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे सकती है। चुनाचे फॉरेन ऑफिस ने फिल फॉर इस पर एक मशावरत का अमल जारी किया, और उस मशावरती अमल के बाद हमने अपनी एक पोजीशन बनाई है, और मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और ये इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, और ये मैं ज़बानी बात नहीं करूँगा क्योंकि मसला इतना ये सेंसिटिव है और उन्होंने इतनी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ या जुमला निकल जाए जिसको मिसकंस्ट्रू किया जाए। ये हमारा रिस्पॉन्स है टू द स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। द सब्सटेंस and timing of the Indian Defence Minister's statement is highly unfortunate and reflective of India's irresponsible and belligerent behavior. It further exposes the pretense of their no first use policy, to which we have never accorded any credence. No first use pledge is non-verifiable and cannot be taken at face value, especially when development of offensive capabilities and force postures belie such claims. Pakistan has always proposed measures relating to nuclear restraint in South Asia and has eschewed measures that are offensive in nature.
Pakistan will continue to maintain a credible minimum deterrent posture. جی ہاں طارق صاحب. طارق محمود طارق صاحب آپ نے شروع میں بڑے تفصیل میں بتایا کہ یہ سلامتی کونسل میں ڈسکس ہونا ہی ہماری کامیابی کے بھارت کو صرف لانے کی کوشش کرنا ہے. کیا آپ تھوڑا سا مزید بتائیں گے کہ کمپلیٹ کیا آؤٹ کم ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا؟ اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم پلیبسائٹ کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہیں, تو اس کے لیے چونکہ آپ یہ یونائٹڈ فورم پہ اور اس فورم پہ جس پہ ہم لانا چاہتے تھے وہاں پہ آ چکے ہیں, تو اس منزل کے حصول کے لیے کیا ہماری پالیسی یا آگے کے اسٹیپس کیا ہوگا؟ دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے, میں پہلے شاید نہ کہتا پر اب کھل کے کہہ دیتا ہوں. ہمیں جب تک یہ اجلاس شروع نہیں ہوا ہمیں یہ لالے پڑے رہے کہ ابھی رکاوٹ آئی اور ابھی رکاوٹ آئی, کیونکہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی تھی جس کی کہ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ وہ ہو گیا. ٹھیک, یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اٹس اے بگ اسٹیپ فارورڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جو دفتر خارجہ سے منسلک رہے ہیں سفارتکار اور اس کی نوعیت کو اور نزاکت کو سمجھتے ہیں, انہیں احساس ہوگا کہ یہ آج کتنا بڑا قدم ہم نے آگے لیا ہے. اب اس قدم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کل انشاءاللہ ہم مزید بیٹھ کر اسیس کریں گے کہ ہم نے یہ پیش رفت حاصل کر لی ہے, اب مزید ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, اور اس کی مشاورت کے بعد میں آپ سے مزید انگیج کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو اعتماد بھی لوں گا. جی جی مولانا ابھی سر اوکے. دیکھیے بی بی, عام پاکستانی جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے راستے میں کیا چیلنجز تھے, کیا رکاوٹیں تھیں اور کس طرح پاکستان نے ان کو عبور کیا. عام پاکستانی جو ہے نا وہ پیغام اپنا دے چکا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور اس کا اظہار بھی وہ کر چکا ہے. عام پاکستانی یہ بھی جانتا ہے, اور الحمدللہ آج یہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ OIC نے مطالبہ کیا ہے کہ کرفیو فل فور اٹھایا جائے. سن لیجئے نا, کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے جس پہ وہ ہاتھ رکھیں اور آپ کے سامنے ایک نتیجہ نکل آئے. ڈپلومسی, یو چپ ان, یو موو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر اتنا آسان ہوتا اور اتنا آسان بٹن ہوتا تو 72 سال سے بھی مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. ناؤ دا فیکٹ, آپ جو کہہ رہے تھے آج سے 48 گھنٹے پہلے کہ کہاں ہے امہ کیوں خاموش ہے, تو ان کے ادارے نے جو امہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک بڑا واضح بیان دیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کشمیریوں کی اس پلائٹ کے ساتھ منسلک کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کی ہارڈ شپ میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو فردر ہم ڈیولپ کریں گے. The lady at the back. And you're from? AFP. Okay. Well, as you know, the Prime Minister of Pakistan had taken a decision to engage with world leaders to draw their attention to the rapidly deteriorating situation in the Indian occupied Kashmir, especially after the unilateral measures taken by India.
He had spoken to different leaders, and he had also expressed a desire to speak to President Trump. As you know, President Trump and Prime Minister Imran Khan had a very good meeting in Washington when he was invited for that official visit. And President Trump also offered mediation, which was welcomed by Pakistan and rejected by India. Today, the Prime Minister had a good conversation with him. He apprised him of the situation on the Indian side of Kashmir, how delicate, how concerning, and how alarming it was and it is, and how concerned we are that by this unilateral action, India has precipitated and has threatened regional peace and security. He also apprised him that today the Security Council would be discussing this issue, the Kashmir issue, for the first time in perhaps 5 decades, and we expect the US to play a constructive role in conveying to them that they should act responsibly, not escalate tensions in the region, and avoid human rights violations, because we are getting horrific accounts of that. He also discussed with him the Afghan peace process, how important it is for Pakistan to see that this process reaches its logical conclusion and there is peace and reconciliation in Afghanistan, because not just the region, Pakistan, besides Afghanistan, will be a net beneficiary of that. President Trump was sensitized by the Prime Minister on the delicate situation the region is facing, and he took note of that, and he said that he would engage with the Indian Prime Minister and remain in touch with the Prime Minister of Pakistan. इधर भी बारी यार आवाज से क्या असल इसमें कोई शक नहीं कि आप जो आज इजलास हुआ है आप लोगों की काबिज की वजह से एक तारीखी कामयाबी है, और मसला कश्मीर को ट्रंप के सालसी की बात ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और आज यही वजह है कि आपने वही ज़बान इस्तेमाल की है जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के जवाब में आनी चाहिए थी, वैसे नहीं आप नहीं जवाब दे सकते थे वैसा, तो आप शेख रशीद से दिला देते, मुराद सईद से दिला देते, क्योंकि इस वक्त कौम को हिंदू कश का जवाब चाहिए था, आप नागा पर्वत बने हुए हैं। आप सुन लीजिए, आपका एक एक जुमला दुनिया नोट कर रही है, दुनिया गौर कर रही है, दुनिया को साथ लेके चलना है आपने, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, अपने आप को कोने में नहीं लगाना। ये जो आज हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ने बयान दिया है, उन्होंने, मुझे इजाज़त दीजिए लफ्ज़ सख्त है, हिमाकत की है। इन्होंने जो पाकिस्तान कहता था और दुनिया तवज्जो नहीं देती थी कि मसला कश्मीर पर तवज्जो दो, ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। 2 एटमी कुव्वतें हैं, हमसाया मुल्क हैं, और अगर ये मसला इस तरह सुलगता रहा तो ये फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। आज उस बयान ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती है। जी रास्ता रास्ता सर, राशिदा सियाद अब तक टीवी से। सर ये फरमा दीजिए कि बार बार अपोजिशन की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर साहब आपसे
मिनिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ऑपोजिशन की तरफ से भी एक डिमांड आ रही है कि भारत के साथ सिर्फ सफीर को वापस भेजना नाकाफी है, मुकम्मल तौर पे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाए। एक तो इसके ऊपर फरमा दीजिए, दूसरा कुछ हद तक टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए आपका अपने काउंटर पार्ट से कोई राब्ता हो सकता है, इंडियन काउंटर पार्ट से या प्राइम मिनिस्टर साहब? आप तवक्को करती हैं कि मैं इंडियन काउंटर पार्ट से बात करूं जब वो वहां खंजर मार रहा है, ज़िबा कर रहा है कश्मीरियों को, मैं उससे राब्ता करूं? हरगिज़ नहीं करूंगा। जब तक वो कर्फ्यू हटाते नहीं हैं, जब तक वो जबर और जुल्म की दास्तान समेटते नहीं हैं, किस तरह उससे राब्ता करूं? वो कातिल हैं, वो गासिब हैं, वो उन्होंने जमहूरी कदर को पामाल किया, वो इंसानी हकूक को पा रहे हैं, और आप राब्ते की तवक्को कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान ने जितना एतदाल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने जितने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज जब वो जारियत पर उतर आए हैं, आपने देखा जारियत उनने की, हमने दिफा किया। आज आपने देखा कि कानून की धज्जियां, सलामती काउंसिल की करारदादों की धज्जियां और फोर्सेबल एनेक्सेशन का फैसला भारत ने किया। और आज आप कहती हैं कि हम राब्ता करें? हरगिज़ नहीं। आरएसएस की सोच वालों से, जिनकी तरबियत, जो आरएस की सफ़ों से जिन्होंने जन्म लिया है, जो मसोलिनी और हिटलर के फलसफे को अपना ईमान समझते हैं, उनसे राब्ता बेसूद होगा। जी लास्ट क्वेश्चन जी खालिद साहब प्लीज एक्सप्रेस। रशियन ऑफिशियल की जानिब से आ रहा है कि बायलैटरल और शिमला एग्रीमेंट के तहत मसला हल होना चाहिए। क्या जो रेजोल्यूशन है यूएन की, वो आज की मीटिंग के बाद एडजस्ट करती हैं? आज यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें दोबारा जिंदगी आ गई है। आपको मुबारक हो कौम को, जो वो कहते थे ना बासी हो गई, अरे ताज़ा हो गया काम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफ कर रहे थे आज होने वाली सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के बाद।